بیچارے روم کے رہنے والے یہ مکہ میں آتے ہیں، غریب ہیں، غلام ہیں، اللہ نے ان کو برکت دی، تجارت کرنے لگے، بزنس کرنے لگے، پیسہ کمایا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا۔ وہی مکہ جہاں بڑی عزت سے ان کو دیکھا جاتا تھا، آپ لوگ گالی دے رہے ہیں ان کو۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، اللہ کے پیارے نبی مدینہ چلے گئے اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ نہیں جا پائے، ابھی ہجرت نہیں کر پائے۔ جب حالات ان کے لیے سازگار ہو گئے اور ہجرت کے لیے نکلنے کا راستہ صاف ہو گیا، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال اکٹھا کیا، سارا سامان اکٹھا کیا اور سارا سامان اکٹھا کر کے مدینہ کی طرف جانے لگے۔ محلے کے لوگوں نے، حضرت صہیب رومی کے پڑوسیوں نے دیکھا یہ سارا سامان لاد پات کر کے مدینہ جا رہے ہیں، ان کے اونٹ کی نکیل پکڑ لی۔ اے صہیب کہاں چلے؟ کہا میں اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ کہا اے صہیب یہ تو ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اتیتنا سلوکا، اے صہیب تم یاد کرو جب تم مکہ میں آئے تھے تم پھٹے حال تھے، غریب تھے، کمزور تھے، آج تمہیں اتنی دولت اور اتنا کاروبار ہمارے مکہ میں رہنے کی وجہ سے ملا ہے، اور آج تم سارا کا سارا مال لے کر کے مدینہ جانا چاہتے ہو، اے صہیب ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ کہا پھر کیا کروں؟ کہا تمہیں جانا ہے تو جاؤ، لیکن سارا مال اور سارا اسباب اور سارا سامان جو تم نے جتنا کچھ بھی کمایا ہے تمہیں چھوڑ کر کے جانا پڑے گا، تم ایک پائی بھی اپنے ساتھ نہیں لے کر کے جا سکتے۔ غور کرو میرے پیارے ساتھی، اللہ کی محبت جب دل میں ہو آدمی کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ صہیب رومی اپنی پوری زندگی کی کمائی اپنے ساتھ لیے ہوئے، اور مکہ والے کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ رہتے ہو تو ساری دولت تمہارے پاس رہے گی، جانا ہے تو دولت چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 منٹ کی تاخیر کیے بغیر فیصلہ کر دیا۔ کہا اے مکہ والو، اگر میں اپنے نبی کے پاس جانا چاہتا ہوں اور یہ دولت مجھے قربان کرنی پڑ رہی ہے تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، ٹھیک ہے یہ ساری کی ساری دولت جو آج تک میں نے کمائی ہے میں تمہیں دے کر کے جا رہا ہوں، ساری دولت تم لے لو لیکن میرا راستہ چھوڑ دو۔ صہیب رومی مکے کا کروڑ پتی انسان خالی ہاتھ مکہ سے مدینہ کے سفر پہ نکل رہا ہے۔ جب حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچتے ہیں اور اللہ کے پیارے نبی کو پوری بات معلوم ہوتی ہے، اللہ کے پیارے نبی کی زبان سے پہلا جملہ یہی نکلتا ہے، یا صہیب ربحت البیع، اے صہیب تو نے بہت فائدے کا سودا کیا ہے، تو نے بہت منافع کی تجارت کی ہے، تیری تجارت میں تیرے کاروبار میں کوئی گھاٹا نہیں ہوا۔ اللہ سے محبت کرنے والا پرواہ نہیں کرتا ہے کسی چیز کی۔ یہ محبت جب دل میں پیدا ہو جائے اللہ کسی کی کوئی پرواہ نہیں، بندہ کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے، کوئی اگر اسلام کو چھوڑ دے، اگر کوئی اپنے دین کو چھوڑ دے، فسوف یات اللہ بقوم، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ ایک دوسری قوم کو لائے گا، اور وہ قوم کیسی ہوگی؟ یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، وہ اللہ کے مومن بندوں کے لیے بڑے نرم ہوں گے اور اللہ کے دشمنوں کے لیے بڑے سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ لا یخافون لومۃ لائم، اور وہ کسی کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے، کون کیا کہہ رہا ہے، کون ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ اللہ سے محبت کرنے والا کسی کی پرواہ نہیں۔ اور ایک بات بتاؤں، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، صحیح معنوں میں اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور اس کی محبت اللہ اپنے بندوں
کے سینے میں ڈال دیتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، بہت پیاری حدیث ہے، میں آج آپ کو سنا رہا ہوں، اس حدیث کو سنیے اور اپنے دل و دماغ میں